السلام علیکم دوستوں، سردی کے موسم میں فلو نہ ہو تو کراچی کا بندہ ہی نہیں ہے. تو میں بھی اسی سے دو چار رہی دفعہ آپ تک کوئی اچھی بات کہنے سننے کی بہت چاہتی، لیکن آواز اجازت نہیں دے رہی تھی. تو آج میں نے سوچا آپ کے لیے ایک سادہ سی کہانی جو اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہے، مسیحا کے نام سے آپ لوگوں کے لیے میں نے منتخب کی ہے. سنیے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اچھی لگے. انتخاب تو میں کرتی ہی یہ سوچ کر ہوں کہ وہ دل میں اتر جائے بات. تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں. اسے خود سے اور اپنی ماں سے باتیں کرنے کی عادت تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی سب کی صرف سننے کی عادت تھی. ایسے بہت لوگ ہوں گے دنیا میں جنہیں صرف دوسروں کی سننے کی عادت ہو، اور دل کی بات دل میں رکھے رکھے ناسور بن بھی جائے تو کیا ہے. اب تو ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ کہنے سننے سے تنہائی دور ہو جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اس نے بھی سنا، لیکن اس نے پھر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا. بس جب رات وہ اماں کے پاس بیٹھتا تو بہت سے سوال اس کے ذہن میں آتے، اور وہ ساری باتیں اسی وقت اماں سے کرتا. کبھی اماں ہنس دیتی، کبھی بیزار ہو کے جواب دیتی، کبھی کہتی چل جا اب جا کے سو جا. آج پھر اس نے اماں سے کہا، اماں کیا کہنا ہے؟ وہ جانتی تھی سوال ہی کرے گا. میں ایسا کیوں ہوں؟ اس نے ماں سے ایسے پوچھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو. کیسا؟ ماں جان بوجھ کر انجان بن گئی. تو کیا نہیں جانتی؟ وہ جھنجھلا گیا. چھوٹا، کالا، بدصورت، جسے دیکھ کر سب نظر انداز کرتے ہوں. اس نے کہا، تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ اماں پھر انجان تھی. منہ کھول کے کون کہتا ہے، لیکن نظر انداز کرنا، منہ پھیر کے جانا، کچھ بھی کہہ دینا، اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہنا، نفرت سے دیکھنا، ایسے کہ میں مجمع میں بھی اکیلا ہو جاؤں. ارے بیٹا، دولت پاس ہو تو سارے عیب چھپا لیتی ہے. لوگ لولے لنگڑے کی بھی عزت کرنے لگتے ہیں. اماں کا فلسفہ ایسا ہی تھا، مطمئن کرنے والا. کیا واقعی ماں؟ وہ مسکرایا. دیکھ لینا چاچا بشیرے کو، اس کی اپنی زمینیں، اپنی حویلی ہے، اور اسے نظر بھی نہیں آتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب دیکھتا ہے. ماں کا فلسفہ، اس کی سوچ اسی کی طرح سادہ، لیکن اس کا ذہن جلیبی کی طرح گھومتا ہوا تھا. پھر اس نے اسکول جانا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، محنت کے ساتھ. نہ سمجھنے والی شے کی سمجھ بھی اسے قدرت نے عطا کی تھی. وہ پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا. بولنا اسے پھر بھی نہ آیا، اور سمجھ شاید اسے اور لوگوں سے زیادہ قدرت نے عطا کی تھی. تبھی تو اس نے محنت کی، ایسے کہ پہلے اسکول کا ہر ٹیچر اسے جاننے لگا. شام کو وہ اخبار بیچتا، پھول بیچتا رہا، لیکن کتاب اگر راستے میں بھی مل جاتی تو اس کا لفظ لفظ اپنے اندر اتار لیتا. ماں ہنستی اور کہتی، پڑھ لکھ کے کیا بابو بن جائے گا؟ دولت تو نہیں آئے گی نا؟ ابا، اسے تو کچھ کہنے سننے کی عادت نہ تھی. وہ جہاں کام کرتا تھا اسی مالک کی زبان اور ذہن سے سوچتا تھا. لہٰذا سوچ لیا تھا کہ میں اگر سر پھرا ہوں تو عبدالرفیق کو بھی وہ ساتھ لگا لے گا، بیٹی کو 12 سال کی عمر میں ہی بیاہ دے گا. اس نے سنا، بولا کچھ نہیں باپ سے. البتہ ماں سے کہہ دیا کہ بابا سے کہنا میں خود پڑھوں گا اور گھر آ کر ان کو بھی پڑھاؤں گا. ماں سنتی اور ہنس دیتی تھی. اب بھلا کیا بتاتی کہ وہ تو اسے بے وقوف سمجھتے تھے. بھلا کتابیں لاد کر وہ کون سا تیر مار لے گا؟ لیکن اسے ماں کا نظر انداز کرنا کبھی بھی برا نہ لگتا تھا، کیونکہ وہ اس کے فلسفے کو نہ سمجھتی، لیکن اسے خوب جانتی تھی اور مانتی بھی تھی. فرما بردار جو تھا، اسے ماں کی ہر بات سننے کی عادت تھی، اور ماں کو بھی اپنے بیٹے کی ہر بات اچھی لگتی تھی. ماں جو تھی. وقت گزرتا گیا، لیکن اسے ہر موڑ پر آزماتا ہوا. کبھی نوکری گئی تو کبھی کلاس میں بولنے والی جگہ پر خاموش سنتے رہنے سے وہ پیچھے رہا. لیکن اس نے خود سے کوئی وعدہ لیا تھا. وہ خود سے باتیں کرنے کی عادت جو تھی کہ ہمت نہیں ہاروں گا، سفر اپنا جاری رکھوں گا. راستے بن جاتے، منزل بھی مل جاتی، لیکن تشنگی نہیں جاتی. اس نے خود کو سمجھانے کا ہنر ایجاد کیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہر کوئی دوسرے کو سمجھاتا ہے، خود کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور جس روز اس نے اپنی یہ اصطلاح ایجاد کی، اسے بولنے کا ہنر بھی اسی طرح آ گیا جس طرح سننے کا ہنر آتا تھا. اسے دنیا کو بتانا تھا
کہ مشینی ایجادات سماج کو دیمک کی طرح کھاتی بھی جاتی ہیں اگر انہیں خود کو سمجھانے کا ہنر ایجاد کرنا نہ آئے۔ انسانوں کو بندوق نے کھانا شروع کیا، جسم بے جان ہو گیا، اور پھر میڈیا نے ایسا کھانا شروع کیا کہ ذہن بھی بے جان ہو گیا۔ اسے ہر چیز بس خبر لگتی، پہلے پہل، پھر ہر روز ایک جیسی خبر، ناکارہ، نہ سننے والی، بے جان۔ تو ذہن کو تو سونا پن ہونا ہی تھا۔ اس نے اپنی مزدوری اور تعلیم کو آپس میں ملا کر جینے کا ہنر تیار کر لیا۔ پھر اس نے سفر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ بولنے کا ہنر بھی جان گیا تھا، اور خود سے باتیں کرنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ ابا کی سننے کے بعد اماں کے ساتھ اپنی سنانے کے دن جب رخصت ہوئے تو تنہائی نے کچھ اور راہ دکھائی۔ وہ پارسا نہ تھا، لہٰذا ہر راہ سے گزرا، اور سفر نے اسے بہت کچھ عطا کیا۔ عیاشی کا سفر، صحبتوں کا سفر، اور وہ مسافر راہ کھوجتا رہا۔ بچپن کے دکھ، بیتی باتیں اسے یاد آتی تو سوال ذہن میں پھر سے کل بلانے لگتے، لیکن اب اماں ساتھ نہ تھیں، لیکن تجربہ ساتھ تھا، اور وہ خود بھی تو بہت کچھ سیکھ گیا تھا، اپنے انسان ہونے کے فائدے اور نقصان کو بھی جان گیا تھا۔ جب انسان فائدے اور نقصانات کو جان لے تو پھر تو وہ ایک عام سا انسان نہیں رہتا، وہ بھی بہت بڑا آدمی بن گیا تھا۔ لیکن اس نے فلم کے ہیرو کی طرح دنیا کو جیتنے کا ڈھنگ نہ اپنایا تھا۔ ہاں، وہ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہتا تھا کہ جینے کا حق ہمیں بھی ہے، اپنی مرضی سے ہی جینا چاہیے، کیونکہ اوپر والے نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر جینے کیوں نہیں دیتے؟ مارنا اتنا آسان کیوں کر دیا ہے؟ ذہن کو، انسان کو مشین کی طرح کارآمد کیوں نہیں بناتے؟ اسے کیوں نظر انداز کر کے مریض بنا دیتے ہیں؟ پھر اس نے ایک ایسا ادارہ بنا لیا جہاں صرف وہ انوانٹیڈ، انچاہے بچوں کی کفالت کرتا تھا، کیونکہ انہیں دنیا میں لانے کے ذمہ دار لوگوں کو وہ سزا تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ ان بچوں کو ایک اچھی زندگی تو دے سکتا تھا، اور اب یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ وہ دیتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ اسی ہنر سے اسے اپنے آپ کو ایک سماجی ایجاد کرنے والا کہنے لگا۔ ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی جو اس سے یہ سب کروا رہی تھی۔ وہ انچاہا بچہ نہ تھا، اس کے باوجود اس نے نظر انداز ہونے کا، بات نہ سمجھنے کا، پیچھے ہٹانے والوں کا، لہجوں کی سختی، ایک قوت، ایک طاقت تھی جو اس سے یہ سب کروا رہی تھی۔ وہ انچاہا بچہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نظر انداز ہونے کا دکھ سہا تھا، بات دل تک نہ پہنچنے کا، پیچھے ہٹانے والوں کے سخت ہاتھ، لہجوں کی سختی اور ہاتھوں کی سختی کو بہت محسوس کیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس دنیا سے انتقام بھی لے سکتا تھا، ایجادات سے قبرستان بنا سکتا تھا۔ اس کے پاس وہ سب تھا جس سے وہ موت کے کھیل بھی کھیل سکتا تھا، لیکن اس نے زندگی کے کھیل کو چنا، اور خود سے تنہائی میں باتیں کرتے ہوئے وہ آج بھی ہنس دیتا ہے۔ رونے کے زمانے بیت گئے، کیونکہ اب نظر انداز کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس جادو کی چھڑی سے دنیا اس کے سر پہ لیے اسے پھرتی، وہ اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ مسیحائی کے اس ہنر کو اپنا چکا تھا جہاں بچوں کی تربیت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور اب لوگ اسے مسیحا کہہ کے پکارتے تھے، اور اس کے اصل نام شبیر احمد کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں۔